واظب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدر محترم برادران اسلام، جامع مسجد عمر میں ہم سب اپنے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی نہایت ہی عرفہ اور اعلیٰ رحمتوں اور برکتوں سے معمور محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میلاد شریف کی اس مبارک محفل کے انعقاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس جامع مسجد کی انتظامیہ، اس کے نمازی امام و خطیب اور جملہ حاضرین محفل مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ان سب حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی پیاری اور خوبصورت ذکر مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی محفل کا اہتمام کیا۔ میرے انتہائی مہربان کرم فرما گرامی قدر جناب حاجی عبدالستار صاحب نے آج کی محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے آج کی محفل میں حاضری کے لیے وعدہ کر لیا۔ سب سے پہلے میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل وعلا نے مجھے وعدے کے مطابق اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی، اور اس کے ساتھ ساتھ
میں حاجی عبدالستار صاحب، ان کی تمام انتظامیہ کے ساتھیوں، مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور اس محفل میں حاضر ہونے کے لیے حکم دیا کہ میں یہاں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ تک منتقل کر سکوں۔ جو حضرات میرے بیانات اور میری تقریریں اور میرے درس سنتے رہتے ہیں وہ اچھی طرح واقف ہیں کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی گفتگو میں، اپنے بیان میں قرآن و حدیث کے حوالے سے ٹھوس دلائل کی بنیاد پر آپ تک دین کی باتیں پہنچاؤں، اور ہمارا ان محفلوں کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور آپ سب حضرات اپنی نیند چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر اس مبارک محفل میں تشریف لائے ہیں، تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشیاں منا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں ہونے کا اعزاز بخشا اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا ہمیں کلمہ نصیب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا اور بنیادی مقصد ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں رب ذوالجلال نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو جو ان گنت شانیں عطا فرمائی ہیں، حضور کو 2 درجات عطا فرمائے ہیں، حضور کو جو رفعتیں عطا کی ہیں، ان کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ اس لیے میں نے ایک ہی عنوان پر گفتگو کرنی ہے کہ اگر مختلف عنوانات اور مختلف موضوعات کو میں شروع کروں تو کوئی بات بھی آپ پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکیں گے اور وہ بات مکمل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ محفل یا جلسہ جو ہوتا ہے اس میں وقت محدود ہوتا ہے، تو اس محدود وقت میں اگر چند باتیں ہم دین کی سیکھ لیں اور سمجھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے احوال اور ہمارے اخلاق کی اصلاح کے لیے یہ بہت کافی ہو جاتا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے اور تمہیدی گفتگو کے میں اسی آیت کریمہ پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں جس آیت مقدسہ کی میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورہ جو ہے، سب سے چھوٹی سورت پورے قرآن مجید میں، وہ سورہ الکوثر ہے۔ کون کی سورت؟ سارے بولیں کون سی سورت؟ الکوثر سورہ جو ہے یہ سب سے مختصر ترین سورہ ہے، اور اس پوری سورت کے اندر صرف 3 آیتیں ہیں۔ پوری سورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ ان میں سے میں نے پہلی آیت کی تلاوت کی ہے، اور میرا سارا بیان، میرا سارا گفتگو کا سلسلہ اسی ایک آیت کریمہ پر ہوگا، اور اسی آیت کریمہ پر گفتگو کرتے ہوئے پھر میں کچھ احادیث مبارکہ تفسیری نکات میں آئیں گی
اور وہ حدیثیں بھی آپ کو سناتا جاؤں گا، لیکن یہ بات پہلے نوٹ کر لیں کہ رب کریم نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اتنی شانیں عطا فرمائی، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ کوئی شخص ان شانوں کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضور کی وہ شانیں گن نہیں سکتا۔ حضور کو رب نے جو عزتیں عظمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو کوئی تول نہیں سکتا، ان کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ یعنی میرے آقا کریم علیہ السلام کو ان گنت شانیں عطا فرمائی، ان گنت شانیں عطا فرمائی، اور ان شانوں کا نہ کوئی کما حقہ ادراک کر سکتا ہے، نہ ان شانوں کا کما حقہ احاطہ کر سکتا ہے، نہ ہی ان شانوں کو کما حقہ کوئی ان کا ادراک، ان کا احاطہ ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ ہر شان رب ذوالجلال نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو وراء الورا عطا فرمائی۔ بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کو میرے رب کریم نے جو عظمتیں، جو شانیں، جو کمالات، جو تصرفات، معجزات اور اختیارات عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے کمالات، وہ سارے کے سارے تصرفات، وہ سب کے سب اختیارات، وہ سب شانیں بے نیاز رب نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات میں جمع فرما دی ہے۔ حضور کی ذات میں ان تمام شانوں کو جمع کر دیا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ سب کمالات کے حضور جامع ہیں۔ بلکہ حضرت جبریل امین سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے جبریل، تم 1.25 لاکھ انبیاء کے پاس گئے، تمہارا واسطہ، تمہارا رابطہ، تمہارا تعلق 1,24,000 نبیوں سے رہا، تم رسولوں کے پاس جاتے رہے، پیغمبروں کے پاس جاتے رہے، وہی لے کر نبیوں کے پاس جاتے رہے، سب نبیوں کو تم نے دیکھا ہے، بھالا ہے، بتاؤ ہمارے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضور نے پوچھا تم نے مجھے کیسا پایا ہے، میرے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ تو نے تو 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھا۔ تو جبریل امین نے کیا کہا؟ آفاق کہا گردیدہ ام میرے بتاں ورزیدہ ام بس یار خوباں دیدہ ام ولیکن تو چیزیں دیگری۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے کون؟ جبریل امین۔ سدرا والا کون ہے؟ اور یہی جو جبریل نے جواب دیا ہے نا، میرے امام نے اپنے کلام میں اسے بیان کیا ہے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ عقیدہ ہے۔
جتنے مرضی کوئی دعوے کرتا رہے کہ میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی حضور کو مانتا ہوں، بھائی ماننے کا حق اس وقت ادا ہوگا جب یہ عقیدہ ہو، جب یہ عقیدہ ہو اس نے ماننے کا حق ادا کیا۔ اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ جبریل امین کا عقیدہ۔ بیٹا ذرا کو بند کر دو، سادہ چلاؤ۔ یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے۔ دیکھیے کتنے لطف کی بات ہے۔ جس آقا کریم کا میلاد منایا نا، ان کے بارے میں سوچ کیا ہونی چاہیے، نظریہ کیا ہونا چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ماننے کو تو سبھی دعوے کرتے جا رہے ہیں، ماننے کو تو ہر کوئی کہہ رہا ہے، میں بھی حضور کو مانتا ہوں، ہم بھی حضور کو مانتے ہیں، ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جس کا عقیدہ جبریل کے عقیدے سے ملے گا، جس کا عقیدہ جبریل کے عقیدے سے ملے گا، وہ اپنے دعوے میں سچا ہوگا، وہ اپنے دعوے میں۔ اور جبریل کا عقیدہ کیا ہے؟ یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جیسے کائنات میں دوسرا خدا کوئی نہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے کائنات میں دوسرا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں، عقائد اور اعمال، عقائد اور عقیدہ اور عمل۔ بھائی عقیدہ بھی بہت عرفہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے، اور عمل بھی بڑا عرفہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے، پھر بات بنے گی۔ عقیدہ بھی بے مثال ہو، عمل بھی بے مثال ہو، بات تو پھر بنے گی۔ ایمان سے بتاؤ کتنا پیارا عقیدہ ہے، کتنا پیارا عقیدہ۔ تجھے ایک نے ایک بنایا، اور یہی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ، انہوں نے تو وہ عقیدہ دیا ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی ترجمانی کی ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ دیکھیے کیا عقیدہ ہے، یہ فرشتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ جیسا کہ حضرت حسان نے اسی عقیدے کی تائید کی، جو عقیدہ جبریل امین کا ہے، اسی عقیدے کی تائید حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت کر رہے ہیں۔ اس عقیدے کی تائید کہاں کی اور کب کی؟ حضرت حسان نے اس عقیدے کی تائید اور توثیق کب اور کہاں کی؟ مسجد نبوی میں، مسجد حضور کی موجودگی میں، حضور کی موجودگی میں، مسجد نبوی میں، صحابہ کے بھرے مجمع میں۔ یہ اس وقت تائید کی تھی جب حضرت حسان نے نبی پاک کی موجودگی میں مسجد نبوی میں حضور کا میلاد بیان کیا تھا۔ حضور کا آج جامع مسجد عمر میں ہم سب اپنے آقا کے میلاد کی محفل میں حاضری دے رہے ہیں۔ مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، مسجد نبوی میں حضور کی موجودگی میں، صحابہ کے بڑے مجمع میں، شاعر دربار رسالت حضرت حسان نے میرے نبی پاک کا میلاد بیان کیا، اور اس میلاد بیان کرتے ہوئے وہ عقیدہ حضور کے سامنے بیان کیا
جو عقیدہ فرشتوں کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو نبی پاک کی موجودگی میں حضرت حسان نے بیان کیا۔ آپ بھی سنیے، یہ ہے میلاد۔ یہ سوال بڑے شد و مت سے کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے عقیدے کی کچھ باتیں سیکھو، کچھ سمجھو۔ آپ سے اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ جو میلاد جامع مسجد عمر میں کر رہے ہیں آپ، کیا صحابہ نے یہ کام کیا تھا؟ تو پھر سنو، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، قرآن و حدیث کا دامن تھام کے کہتا ہوں، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، حضور کی موجودگی میں مسجد نبی میں صحابہ کے بڑے مجمع میں حسان بن ثابت نے میرے نبی کریم کا میلاد بیان کیا۔ آپ سننا چاہتے ہیں وہ میلاد جو حسان بن ثابت نے بیان کیا تھا؟ جو سننا چاہتا ہے وہ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر محبت سے کہہ دیں۔ لو سنیے، سر دھنیے، ایمانوں کو جلا بخشیے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، روح میں تازگی آ جائے، دل مسرور ہو جائے، چہرے پہ رونقیں آ جائیں۔ یہ وہ میلاد ہے جو حضور کا صحابی حضور کی موجودگی میں مسجد نبوی میں پڑھ رہا ہے۔ وہ میلاد شریف سن کر پھر اپنے دل سے پوچھیں اور سوچیں کہ یہ حضور کا میلاد نہیں بیان ہو رہا تو کیا ہو رہا؟ پھر مجھے بتائیں، یہ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ سنیے جو میلاد پڑھا گیا، کمال مقام تھا، حسان کو حضور نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے، میلاد پڑھنے والے کو ممبر پہ بٹھایا ہے، اور جن کا میلاد پڑھا جا رہا ہے وہ صحابہ کے مجمع میں نیچے بیٹھے ہوئے، سامنے بیٹھے۔ حضرت حسان نے کہا تھا کہ حضور میری اوقات نہیں، میری مجال نہیں، میں اوپر بیٹھوں، آپ تو نیچے بیٹھے ہیں صحابہ کے مجمع۔ میرے آقا نے پسند فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں ایک ضابطہ طے پا جائے کہ جو میلاد بیان کرے گا اس کو حضرت حسان کی سنت کا ثواب ملے گا، اور جو میلاد سن کر جھوم جھوم کر میلاد سنے گا اس کو مدینے والے کی سنت کا ثواب ملے گا۔ میلاد بیان کرنا صحابہ کی سنت ہے، اور جھوم جھوم کر میلاد سن کر خوش ہونا یہ خود مدینے والے میلاد والے آقا کی سنت ہے۔ ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو حضور کے صحابہ نے کیا، حضور کے، اور کہاں کیا؟ مسجد نبوی شریف۔ سنیے اب وہ میلاد جو حسان نے بیان کیا، صحابی رسول نے جو میلاد بیان کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اچھا، اس کا ترجمہ جب آپ سنیں گے تو بے ساختہ آپ کی زبان پر سبحان اللہ کے کلمات جاری ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ لفظ بتا رہے ہیں، یہ لفظ بتا رہے ہیں، نہ کوئی تشریح کی ضرورت، نہ اس بات کو کھولنے کی ضرورت، لفظ بتا رہے ہیں، لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابی رسول میرے آقا کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ سنیے ترجمہ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ بھائی آنکھ دیکھے کیسے جب ہے ہی کوئی نہیں؟ حضور سے زیادہ حسین ہے ہی کوئی نہیں،
تو آنکھ دیکھے کیسے؟ یہ عقیدہ ہے مدینے والے آقا کے صحابہ کا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے مدینے والے آقا آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں میلاد ہے، اس شعر کے دوسرے مصرے میں میلاد ہے، سنیے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے۔ پھر اپنا عقیدہ ٹیسٹ کر، لیبارٹری میں بڑے ٹیسٹ کراتا ہے، کوئی عقیدہ بھی تو ٹیسٹ کرنا، عقیدہ بھی ٹیسٹ کر۔ تیرا عقیدہ وہ ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھا؟ تیرا وہ عقیدہ ہے جو حضور کی موجودگی میں مسجد نبی میں حضور کے سامنے پڑھا گیا؟ صحابی کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ تواڈے جہا سونا تے جمال والا کسے ماں نے جمیا ہی نہیں، ماں نے اے جمنا تے جنم تے برتھ تے پیدائش تے میلاد تے ولادت انہاں سارے دا کوئی معنی ہے۔ انگریزی وچ برتھ آکھ دین، ہندی وچ جنم آکھ دین ہے جی، تے فارسی وچ اردو وچ ولادت پیدائش، عربی وچ میلاد۔ یہ حسان بن ثابت کا عقیدہ ہے کہ آپ سے زیادہ جمال والا تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ تو حضور کا میلاد ہے جو حضور کی موجودگی میں پڑھا گیا۔ اور پھر دیکھیے جو جبریل نے بات کی، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو عقیدہ صحابہ کا ہے، جبریل کا عقیدہ وہ، جو جبریل کا عقیدہ وہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور وہی عقیدہ مسجد عمر والوں کا ہے، وہی عقیدہ مسجد عمر والوں کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے۔ کوئی نیا عقیدہ نہیں گھڑا مسجد عمر والوں نے، ان کا عقیدہ وہ ہے جو ملائکہ کا عقیدہ ہے، ان کا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ دیکھیے عقیدہ کیا ہے، حسان حضور کی موجودگی میں پڑھتے، خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے، ہر عیب سے۔ وہ صحابہ کا عقیدہ ہے، جس نبی کریم کا کلمہ پڑا ہے بے نیاز رب نے اس نبی کریم کو بے عیب بنایا ہے، حضور کو بے عیب ماننا، حضور کو۔ پھر ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ کہتے ہیں میں حضور کو مانتا ہوں، وہ جی اسی بھی مننے ہیں نبی پاک، ساڑی بھی مسیح ہے، اسی بھی کلمہ پڑھنے ہیں۔ میں نے پھر چیک کرنا ہے کہ حضور کو بے عیب مانتا ہے یا نہیں مانتا، بے عیب مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ جو رسول اللہ کو بے عیب مانے تو یہ تو حسان اعلان کر رہا ہے، خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے، ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ اور دیکھو صحابہ کا عقیدہ کتنا رفع والا ہے، اپنے عقیدے چیک کیا کرو، صحابہ کی باتیں سن کے عقیدے کو ساتھ چیک کرو کہ یہ عقیدہ ان کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ فکر کر میرے یار، کچھ سوچ، تو پھر غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو بھٹک گیا ہے یا تجھے بھٹکا دیا گیا ہے۔ دیکھیے عقیدہ کیا ہے، حسان حضور کی موجودگی میں پڑھ رہا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے عرش والے رب نے ہر انسان کو اپنی مرضی سے بنایا ہے۔
اور اے مدینے والے آقا ایسے لگتا ہے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور ایسے لگتا ہے کہ عرش والے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔ بھائی عقیدہ تو یہ ہے صحابہ کا کہ حضور کیا ہے؟ بے عیب۔ حضور آواز نہیں آئی؟ جس کا عقیدہ ہے وہ تو بولے، دوسروں کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہم یہ کہتے جس کا عقیدہ ہے وہ تو میرا ساتھ دے۔ ہمارے نبی پاک کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ اچھا بے عیب ہیں، بے عیب ہیں تو تجھ میں اور مجھ میں سینکڑوں عیب ہیں، بیسیوں عیب ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جس آقا کا کلمہ پڑا ہے عرش والے رب نے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا ہے۔ بے عیب تو ہم پھر چیک کریں گے، دیکھیں گے یہ بے عیب بھی مانتا ہے، حضور کو نہیں مانتا۔ جب ہم نے چیک کیا تو پتہ کیا آواز آئی؟ جب ہم نے چیک کیا کہ یہ حضور کو بے عیب مانتا ہے کہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نبی بھی بندہ میں بھی بندہ، نبی بھی بندہ میں بھی بندہ، نبی بھی انسان میں بھی انسان۔ ایک تو ایسے حضرت صاحب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میریاں بھی دو اکھاں نبی دیاں بھی دو اکھاں، میرے بھی دو ہاتھ نبی دے بھی دو ہاتھ، میں بھی کھاندا نبی بھی کھاندا، میں بھی شادی کیتی نبی بھی شادی کیتی، میری بھی اولاد نبی نے بھی اولاد۔ تو وہ کہندا دیکھو جی نبی ساڈے ورگا ہی ہے نا، لیکن صحابہ کا عقیدہ سنو، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ پہلے سن لو کیا ہے، پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ۔ طبیعت مننے تے پڑھ لو، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضور آپ جیسا خدائی خدا کی خدائی میں آپ جیسا نہ ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک آمنہ کے لال جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ تیرا میرا پسینہ متعفن ہے، جس نبی کریم کا کلمہ پڑا ہے ان کا پسینہ خوشبودار ہے۔ یہ کہتے جی میں بھی بندہ وہ بھی بندہ، تو وہ بندہ ہے تیری بیوی نفرت کرے، وہ سارا دن دکان تے رہے ہو، تواڈے کپڑے وچوں سمیل آउंदी پسینے دی، میں کپڑے استری کر دینی ہے، نہا لو تو کپڑے چینج کر لو۔ بھئی ہم وہ بندے ہیں ہمارا پسینہ متعفن۔ بڑا جگری یار بھی وہ کہندا یار تو نہایا نہیں اج، تیرے کو پسینے دی سمیل آउंदी، سون بھادروں دے مہینے وچ خاص طور تے دیہڑی 4 واری نہانا پیندا، 2-3 واری کپڑے بدلنے پیندے۔ امام صاحب ہر نماز ویلے کپڑے بدل کے آؤندے نو، آندے میں مصلے تے کھلونا ہے نبی پاک، صاف ستھرا ہو کے کھلونا ہے۔ بھئی ہم وہ بندے ہیں کہ سمیل آتی ہے پسینوں سے، کیا رسول اللہ کے متعلق بھی یہی عقیدہ رکھو گے؟ جی میں بھی بندہ جی وہ بھی بندے، شرم نہیں آنی، شرم آنی چاہیے۔ وہ اقبال سے پوچھ لیتے، ڈاکٹر اقبال سے پوچھ لیتے کہ ہم بھی بندے نبی بھی بندہ، ہم بھی عبد نبی بھی عبد۔ اقبال نے پتہ کیا کہا؟ اقبال نے کہا ہوش کرو عبد دیگر، کسی نے فتویٰ لگانا ہے پھر اقبال پہ لگانا، میں تو صرف اقبال کی بات منتقل کر رہا ہوں، ٹرانسفر کر رہا ہوں آپ تک، منتقل کر رہا ہوں۔ اقبال یہ کہتا ہے
اب پھر مجھ پہ فتویٰ نہیں لگے گا، میں جس کا قول بتا رہا ہوں پھر اس پہ زیادہ آئے گا۔ اقبال کا وہ عقیدہ ہے جو رسول اللہ کے عاشقوں کا عقیدہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد اور ہے عبد ہو، عبد اور ہے اور عبد ہو۔ ہم جتنے بیٹھے ہم سب عبد ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ اور میرے آقا عبد ہو۔ اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن، سارے بولیں بھائی تو اور میں، پیر ہو، عالم ہو، حضرت صاحب ہو، قاری صاحب ہو، استاد صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، سب عبد ہیں، لیکن ایک لفظ کا اضافہ کرنا پڑے گا بات سمجھنے کے لیے، ہم عبد محض ہیں، عبد، ہم محض بندے ہیں، عبد ہیں، اور مدینے والے آقا عبد ہو ہیں۔ اقبال نے یہ نقطہ سمجھایا، اقبال نے کہا دنیا والوں عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ بھئی ہم عبد محض ہیں، حضور عبد ہو ہیں، ہمارا پسینہ متعفن ہے، عبد محض کا پسینہ متعفن ہے اور عبد ہو کا پسینہ خوشبودار ہے۔ حضور کا پسینہ خوشبودار۔ ام سلیم حضور کی صحابیہ نے نبی پاک کی دعوت کی، حضور کی دعوت کی نا، تو چمڑے کا بستر ہوتا تھا اس زمانے میں، بہترین بستر چمڑے کا بستر ہوتا تھا، تو پرونا گھر آ جائے نا تو پھر سونا بستر پیٹی وچوں کڈ کے دیندیاں چنگیاں بیویاں، وہ آندیاں تواڈے پرونے آئے نے، تواڈی عزت ہونی، انہیں 50 بندے نو جا کے دسنا ہے مینو گندا بسترا دیتا ہے، سرانا بھی میلا سی، کپڑے چنگے ہون، کھانا چنگے طریقے، دال پاویں پکائی ہوئے نا، برتن سونے بنا پھبا کے اتنے کپڑا دے کے چک کے لے آئے گا، 50 بندے نو جا کے دسے گا، آکھے گا حاجی صاحب نے میری بڑی عزت کی تھی، چودھری صاحب نے میری بڑی عزت کی تھی۔ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ ام سلیم کے گھر میرے آقا مہمان ہیں، ام سلیم میزبان ہے۔ جو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرا یہ ذوق یہ کہتا ہے، کتاب میں نہیں لکھا، میرا ذوق کہتا ہے، چونکہ صحابیہ تھی نا، انہیں چون کے جڑا سب تو سونا بسترا سی نا وہ بچھایا ہے۔ میرے ویڑے وہ ہے جدا میں کلمہ پڑھیا ہے، محمد عربی آئے سے بستر بچھایا ہے نا، دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر لیٹنا یہ حضور کی سنت ہے، اسے کہتے ہیں قیلولہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قیلولہ، دوپہر کا کھانا کھا کے سونا۔ سونا سے مراد نہیں کہ نیندر پوری کرنا 2 گھنٹے، بزرگوں نے لکھا ہے اگر 5 منٹ بھی لیٹ گیا، 4 منٹ بھی لیٹ گیا نا کھانا کھا کے، سنت پوری ہو جائے گی۔ بستر پہ حضور آرام فرما ہے، گرمی کا موسم تھا، اے سی تو تھے نہیں، آپ کی مسجد میں تو اے سی لگے ہیں، پھر بھی ہم نماز ہم پہ بھاری ہے، ٹھنڈا ماحول، حاجی صاحب نے انتظامیہ نے اے سی لگوائے ہیں کہ آؤ تو انہوں ٹھنڈا ماحول دینے ہیں، تو ٹھنڈے ماحول بھی نماز پڑھو۔ شدید گرمی، حضور کو پسینہ آیا، یہ اسے کہتے ہیں کلائی، سرکار کی کلائی مبارک پہ پسینہ آیا، تو ام سلیم ایک شیشی میں حضور کا پسینہ نچوڑ رہی تھی۔ یہ کہتا ہے میں بھی بندہ، نبی بھی بندہ، وہ پسینہ نچو، حضور نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ کہ حضور اللہ نے آپ کے پسینے کو بنایا خوشبودار، پسینے کو بنایا ہے۔ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، چند دنوں کے بعد میں تھی ویانی ہے، وہ دی شادی ہے، تو ساڑھے عرباں میں رواج ہے تھی نو جدو رخصت کرید ہے انہوں خوشبو لائی دی ہے، نال توفے وچ بھی خوشبو دئی دی، آلہ تو آلہ عطر دئی دا، عرباں وچ عطر دا بڑا رواج ہے۔ مدینہ شریف جاؤ نا
تو وڈیاں وڈیاں دکاناں عطر دیاں. ਇੱਥੇ ਖਜੂਰ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਇਤਰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ? ਆਂਦਾ ਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ 50 ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਇਤਰ ਵਾਲੀ. ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 6000 ਦੀ ਬਣਦੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੰਦਾ. ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਇਤਰ ਵੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ. ਇਹ ਉਹ ਇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਫੀਸ ਇਤਰ. हुजूर हमारा रवाज है. तो मैं सोचा भी धी विआहनी है, तुहाडा पसीना रब ने बनाया खुशबूदार, तो क्यों ना तुहाडा पसीना शीशी भी जमा करा. तो जो धी नूं विआहांगी, रुखसत करांगी, घरों टोरांगी, तुहाडा पसीना लावांगी, तो उन्होंने तोहफे विच पसीने वाली शीशी तोहफा दे देंगी. अच्छा मैनू ये दसो, कुरान की किसी आयत च लिखे है हुजूर आराम फरमाओ पसीना आवे तो शीशी च पाओ? जिन्हें पढ़िया मेरा ख्याल वो खामोश ने. मैंने भी दसो केड़ा सपारा आयत? बोले नहीं तुसी. कुरान च किधरे? सारे बोलो कुरान किधरे नहीं. रब ने फरमाया नहीं किधरे कि मेरा महबूब आराम फरमा हो पसीना शीशियां में पाओ. कुरान च कोई नहीं. कोई ज़ईफ हदीस ले आ, ज़ईफ हदीस मुंह मंगिया इनाम मेरे को ले. इस मस्जिद की इंतजामिया जामन है, वो ज़ईफ हदीस लियाओ. हाँ मैनू किधरे नबी पाक ने फरमाया होवे मेरा पसीना आया होवे तो शीशियां च पा लिया करो. ना नबी पाक ने फरमाया, ना रब ने कुरान ही फरमाया. पर हुजूर दी साहबिया ने काम किया या नहीं किया? तो बगैर दलील दे कीता. किसे पूछया भी उम्मे सुलैम में जड़ा काम करनी है कुरान की केड़ी आयत च लिखा है? कुरान में है पसीना जमा करो, तू क्यों करनी? सिद्दीक अकबर ने पसीना जमा किया है, तू क्यों करनी? कैसी अजीब अजीब दलीलें बातें करते हैं हुजूर के सामने कि चलो एक ज़ईफ हदीस लिया, मुँह मंगया इनाम मैं देंगा तेनू. सरकार ने रोकया होवे बे उम्मे सुलैम में तू बड़ा गलत काम किया. ना कुरान विच ना हदीस विच, ना कुरान विच तू पुठा काम करनी है जेड़ा ना कुरान विच ना हदीस विच, ना सिद्दीक ने किया, ना उमर ने, ना उस्मान ने, ना अली ने. तू ये काम करनी, ये बड़ा पुठा काम है, तो गलत काम है, बाद आ जा. ना ना जदों धी विआही ना तो सरकार दा पसीना लाया ना, वोटी नूं पसीना ला के टोरिया करो. जा सीरत दियां किताबां पढ़, उन्हां दे घर जेड़ी औलाद जम्मी सी उन्हां दे विच औलाद दे जिस्म विचों नबी पाक दे पसीने दी खुशबू आउंदी. फिर सजना आ जा, साडा रफीके सफर बन जा, आवाज ना आवाज मिला. यही दावत में दिन रात लेके गलियां बाजारा में फिर रहा. आओ अब तो दीगर, अब तो हूँ चीजें दीगर. दुनिया वाले हो अब तो हो रहे, अब तो हो रहे. सिर्फ उस वोटी की जिहड़ी औलाद हुई ना उहदे चों सिर्फ पसीने हुजूर दे पसीने की खुशबू नहीं सी आउंदी. 10 पुश्तां तक, 10 पुश्तां तक उन्हां दी नस्ल विच हुजूर दे पसीने दियां बरकतां वेख. और वेख जिन्हां दा कलमा पढ़ी एडी उच्ची जात है मुहम्मद पाक दी. इसे वास्ते से असी आने मुहम्मद हमारे, आवाज नहीं आई, मुहम्मद हमारे, आका हमारे, आका हमारे. 10 पुश्ता था. बात ज्यादा तवील ना हो जाए. जेड़ा बंदा उन्होंने पराउणा आउंदा सी ना मिलन, मैं भी जदों आया ना पहली दफा मस्जिद उमर विच ते 3 गलियां मैं फिरिया. कदी उन्होंने पूछ, कदी उन्होंने पूछ. मस्जिद उमर बोर्ड उदों नहीं सी लगा. कोई आखे जी इधर जाओ, कोई आखे इधर जाओ. ये जो जिनके घर में हुजूर के पसीने वाली शीशी थी, इन्हां दे परौणे आउंदे सन. वो मदीने शरीफ आउंदे सन परौणे, इन्हां दे बाहरों ते पुछदे सन असां फलाणे दे घर जाना, ना लैंदे सन.
تو آدھے سن یار وہ کون ہے جہاں یہ نام لینا ہے؟ وہ نال دا بندہ آتا سی وہ جہاں خوشبو والوں کا گھر ہے۔ وہ آدھا اچھا 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 چودھری صاحب یہ نہ جانے وہ خوشبو والوں کے گھر ہے۔ او حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میلاد منانے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا پسینہ خوشبودار تھا۔ مہمان آتا ہے پوچھتا ہے میں فلانے دے گھر جانا ہے، وہ آندا او اے او خوشبو والے دا گھر پوچھدا ہے او فلانا گھر جے۔ لو یاد کر لو شاہ کوٹ والے مسجد عمر دے نمازیو، دل اتے لکھ لو، سیرت دیاں کتاباں بھی لکھے انہاں دے گھر دا نام سی بیت المطیبین، عربی وچ بیت المطیبین، بیت المطیبین دا معنی ہے خوشبو والیاں دا گھر۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، محمد ہمارے صلی اللہ صلی اللہ۔ اس سے تھوڑی مسجد عمر وچ بندہ نماز پڑھتا ہوئے، چلو میں اپنی گل ہی کر، خطیب صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو میں نماز وچ آسمان نو ویکھاں، سجے کبے نمازیوں اسی ویلے مینوں پھڑ لینا ہے۔ انہاں کہا وہ تیری نماز ٹوٹ گئی ہے، تینوں نہیں پتہ نماز وچ ادھر ادھروں نہیں ویکھی دا، نہ اتوں ویکھی دا، تو نماز وچ ادھروں ویکھنا آسمان وال، تیری نماز گئی ہے ٹوٹ، فاسد ہو گئی نماز۔ تے خطیب صاحب نے اسی ویلے مینوں روک دینا، انہاں آکھنا نماز دوبارہ پڑھ بھائی تیری نئی نماز ہوئی، تو نماز دے دوران ادھروں ویندا پھرنا، تینوں نماز دے آداب دا ہی نہیں پتہ۔ اوے عبد ہوئے سمجھو، عبد وہ ہے جو نماز کے اندر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اس کی نماز ٹوٹ جائے۔ عبد وہ ہے جو نماز میں چہرہ اٹھا کے تین بار آسمان کو دیکھے قبلہ بدل جائے۔ تم پھر مننا پائے گا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر۔ پھر عقیدہ لیانا خالص کیوں تے بڑا لبنا ہے، خالص دیسی کیوں، خالص دیسی کیوں۔ میرے ایک استاد صاحب سن، وہ مینوں آکھن جدو کیوں منگانا ہوندا سی آکھن یار خالص دیسی کیوں لے آئی ہے جی، خالص دیسی کی۔ پھر ایک ویڑا ایسا ہے میں نے اصلی خالص دیسی کی، اصلی خالص دیسی کی۔ تو میرے ایک بزرگ نے انہوں دی کوئی 90 سال عمر وہاں دسان جی پہلے کون ہی سی ہے دیسی تے ڈالڈا ہے، ایک کوئی ہوں سی کیوں کروں جائی دا سی، بیگم آندی سی چلیو بازار کیوں بھی لئی آوے جے، کدی کسی نہیں سی پوچھیا بھی کیڑا کیوں لے ہونا ہے۔ پھر جدوں آ گیا نا ڈالڈا بناسپتی، وہ پھر بیگم آندی سی ویکھو نا ڈالڈا نہ لے آوے جے، کیڑا کیوں لے آوے جے دیسی۔ اچھا پہلے صرف کیوں تے پھر دیسی، تے جس ویلے وہ دیسی وچ بھی ملاوٹ ہون لگ پئی تے پھر انہیں آکھنا ویکھیا جے خالص دیسی کیا لیا جے، خالص ترے لفظ دو نال اور لگ گئے، پہلے نرا کیوں لے آؤ، پھر آندے خالص دیسی کی، خالص دیسی کی۔ میں کہ اسی طرح جدو آکی پہلے سارے ہی مسلمان، پہلے سارے مسلمان، جدو ملاوٹ ہوئی تو پھر انہوں نے آکھیا سنی مسلمان، انہوں نے کہا ہوں ہو گئی عقیدے چ ملاوٹ، عقیدے چ ہو گئی ملاوٹ، پھر کیڑا ہوا نے سنی مسلمان ہے جی۔ پھر جدو اور ملاوٹ ودی پھر اساں کہا سنی حنفی مسلمان۔ پھر جدو آکھن لگ پہ نہیں نبی ساڈے ورگا ہی ہے، نبی بڑا بھرا ہوندا ہے اسی چھوٹے بھرا، بس اتنا ہی فرق ہے جی۔ جدو گلاں ہون لگ پہ پھر ہو گیا سنی حنفی بریلوی، سنی حنفی بریلوی۔ میں کہ اسی طرح سے یعنی اصلی خالص دیسی کی یہ پہچان ہے۔
تے پہچان اے وے کہ جیڑا نبی پاک نو بے عیب مندا ہوئے، بے عیب۔ تو تے میں نماز بھی آسمان وال ویکھیے نمازاں ٹوٹ جان اور پھر پڑھنیاں پین، جا دوسرا سپارہ پڑھ کے وے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ میں نے کوئی وخا دے اس قرآن دی آیت میں حضور نے دعا منگی ہوئے یا اللہ قبلہ بدل دے۔ 17 مہینے کنے ہجرت مدینہ شریف کے بعد 17 مہینے نبی پاک نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی۔ مکے میں نماز پڑھی مسجد اقصیٰ کی طرف، لیکن میرے مدینے والے آقا کی نظریں قیامت تک کے احوال پر تھیں۔ جب بھی حضور خانہ کعبے پہ حرم شریف میں نماز پڑھتے تھے اس جگہ کھڑے ہوتے تھے جہاں بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، مسجد اقصیٰ بھی سامنے ہوتی۔ حاجی عبدالستار نو پوچھو، پاویں حاجی سردار صاحب نو پوچھو، ہے جی تے جنوں مرضی پوچھو، حاجی نو عمرہ کرن والے نو مدینہ شریف گئے ساؤ، اتھے ایک مسجد قبلتین، او مسجد دی بھی زیارت کیتی سا جی، مسجد بھئی شاہ کوٹ دی ہر مسجد وچ ایک قبلہ ہے، ہر مسجد اے مدینہ شریف ایک مسجد اے وجہ یہ جدے 2 قبلے نے۔ تو اڈے 2 قبلے کیوں نہیں؟ جیڑی مسیتی پاکستان جاؤ، انڈیا جاؤ، امریکہ جاؤ، یورپ جاؤ، کینیڈا جاؤ، جرمن جاؤ، ہر مسجد دا ایک قبلہ۔ یار یہ مدینے پاک او مسجد ہے جدے 2 قبلے نے، 2 قبلے۔ انہوں نے کہا تو انہوں پتہ نہیں، اے وہی جگہ جتھے نبی پاک نماز پڑھا رہے سن۔ حضور نے دعا نہیں منگی، حضور نے رب نہ کلام نہیں کیتا، نماز پڑھ دیں پڑھا دیاں حضور دے دل انور وچ خیال آیا نا، تو حضور نے پہلے آسمان وال ویکھیا، پھر حضور نے سر اقدس چکایا، پھر دوسری دفعہ دیکھا، پھر تیسری دفعہ پھر حضور نے سر اقدس چکیا۔ اچھا نماز دے اندر ہی 2 رکعتاں پڑھیاں گئیاں تو 2 اجے رہی دیاں سن، 2 پڑھیاں گئیاں تو 2 رکعتاں نماز دے اندر۔ اور تو ادھروں ویکھے نماز ٹوٹ جائے، میں ویکھا نماز ٹوٹ جائے، پھر ویکھ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر۔ مدینے والے نے ادھر ویکھیا نا تے نماز دے اندر ہی حکم آ گیا، محبوب دیر کس گل دی، محبوب دیر کس گل دی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ پیارے جس قبلے تے تسی راضی ہو ادھر ہی منہ کر لو۔ ہائے ہائے قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ اچھا یہ معنی ذرا سنو نا، قد نرا، اللہ کریم فرمانے سونیا محبوب اسی ویکھ رہے ہیں، تقلب وجهك فی السماء، اے تھوڑا چہرہ مبارک بار بار آسمان وال اٹھدا نا، ایک باری چہرہ اٹھایا پھر گردن چکائی پھر ویکھیا پھر 3 دفعہ تسی سار اٹھا کے ویکھیا ہے، محبوب اسی سمجھ گئے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے نہیں آکھیا، اے فرمایا محبوب جس قبلے تے تسی راضی ہو۔ قبلے دا معنی ہے سمت، جاؤ کسی عالم نو پوچھ لو، قبلے دا معنی ہے سمت، سمت محبوب جس سمت تے تسی راضی ہو ادھر ہی چہرہ پھیر لو۔ 2 رکعتیں نماز پڑھی جا چکی تھی، 2 باقی تھی، نماز کے اندر ہی حضور چہرہ مبارک پھیر لے۔ اتنے شاہ کوٹ توڑے اتنے قبلہ شریف ہے مغرب والا، قبلہ کدھر ہے؟ تے مدینہ پاک جنوب والا، مدینہ شریف قبلہ کدھر ہے؟ جنوب والے نا، یہ جنوب تے شمال 2 قبلے نے، شمال وال مسجد اقصیٰ سی بیت المقدس تے جنوب والے خانہ کعبہ، تے حضور تے ادھر شمال وال مسجد اقصیٰ وال منہ کر کے بیت المقدس وال نماز پڑھا سن۔ 2 رکعتاں پڑھائیاں نا تے نماز دے اندر ہی حضور پھر گئے۔ ایتھے کوئی مسجد نہیں سی، ایتھے مسجد ہے، ایتھے تے حضور صحابی دے گھر دعوت سی تے تشریف لے گئے۔
ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸੱਲੇ ਵਿਛਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਮਹਿਫਲ ਹੋਵੇ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, تو گھر والے آتے ہیں جی نماز دا ٹائم ہو گیا پڑھ نہ لئیے، میں نہ بالکل جماعت کرا لیے سارے شامل ہو جان گے۔ وہ کھانے دی دعوت سی، فراغت ہوئی تے حضور نے نماز پڑھائی نا انہوں نے گھر، اوتھے ہی قبلہ تحویل قبلہ انہوں آنے تحویل قبلہ تبدیل ہویا قبلہ، اوتھے ہن مسجد دا نام ہے مسجد قبلتین، دو قبلیاں والی مسجد۔ ایتھے پاکستان میں تے ساڈے مولوی صاحب نوں مسیتوں کڈ دیندے نے، اس گل تو مسیتوں کڈ دیندے نے، آندے تساں مولوی جی اعلان کیوں نہیں کیتا؟ باقاعدہ پہلے دسنا پیندا ایتھے، نہیں تے پھر کمیٹی پھر مسیتے رہن نہیں دیندی۔ اسی ویلے آندے نے حاجی جی ذرا گل سن کے جائے جی، مشورہ کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے۔ کاری نے اج اعلان کیتا، دسیا نہیں، نماز پہلو ہی 5 منٹ پڑھا چھڈی۔ پھر آندے حاجی سردار محمد کر کوئی انتظام یار کاری دا جی حاجی عبدالستار صاحب، حاجی عبدالستار صاحب اے امام بدلو، انہیں بڑا ظلم کیتا، ظلم یہ 5 منٹ پہلے ہی جماعت کراتی۔ میں پوچھنا کسی صحابی نے اعتراض کیتا ہے؟ حضور تھے۔ اچھا نماز حضور پڑھا رہے ہیں شمال وال منہ کر کے مسجد ایک سے، تے دوران نماز ہی جدھر حضور پھرے نا، کعبے دے رب دی قسم ہے جدھر میرے مدینے والے آقا نے روک کیتا ادھر ہی صحابہ پھر گئے۔ کسی نے یہ نہیں آکھیا حضور یہ کدوں آرڈر آیا سی؟ تو انہوں چاہیے سی ایک دن پہلے سانوں دس دے، یا کم از کم نماز تو پہلے ہی دس چھڑ دے بھئی 2 رکعتاں ادھر پڑھنی ہیں 2 ادھر نہیں۔ حکم ہی تے دوران نماز آیا نا، پتہ ہی لگا صحابہ دا عقیدہ سی، صحابہ دا ایمان سی، مدینے والا سونا آقا ادھر منہ کر کے پڑھائے تھے قبلہ، ادھر منہ کر کے پڑھائے تھے قبلہ۔ عبد دیگر عبدہو چیزیں، اللہ اکبر۔ اور بہت ساریاں باتاں ادھر تے میں بیان کر سکنا، لیکن گل یہ کر رہا سا کہ میرے نبی پاک دا میلاد شریف پڑھیا، کنے پڑھیا تے میلاد کنے بیان کیتا؟ حضرت حسان بن ثابت نے۔ کیڑے صحابی نے میلاد منایا سی؟ میں کہ او سن، مسجد نبی وچ تے حضور دی موجودگی وچ میلاد بیان کرنے والے دا نام حسان بن ثابت ہے، تے جڑا میلاد پڑھے تے میلاد بیان کیتا ہے او میلاد تو میں سنایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ سجنا یہ میلاد نہیں تو پھر کی ہے؟ تو مقدرہ والا ہے، نصیبہ والا ہے، پاگاں والا ہے، تو وہ کم کرنا ہے جڑا نبی پاک دی موجودگی وچ حضور دے صحابہ نے کیتا سی۔ اچھا صرف محفل میلاد ہوئی ہے، حسان بن ثابت حضور دا میلاد بیان کر رہے ہیں، تو نبی پاک نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے 2 یمنی چادراں، 2 یمن دیاں 2 چادراں حضور نو گفٹ ہوئیاں، کسی نے تحفہ پیش کیتا۔ حضور نے 2 یمنی چادراں منگا کے نا تے حضور نے حسان نو میلاد شریف بیان کرن دے اتے حضور نے انہوں نے تحفہ عطا کیتا۔ 2 یمنی چادراں، 2 یمنی چادراں، تے صرف چادراں ہی نہیں دیتیاں، حضور نے پھر دعا فرمائی۔ میلاد بیان کرنے والے واسطے نبی پاک نے دعا فرمائی، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جنہیں میرا میلاد بیان کیتے حسان ایدی روح قدس نال مدد فرما۔
اللہم ایدہ بروح القدس. اے دعا کدے واسطے کیتی سی؟ حسان بن ثابت واسطے. انہیں کی کم کیتا سی؟ نبی پاک دی موجودگی وچ مسجد نبی وچ سونے نبی پاک دا میلاد بیان کیتا سی. حضور نے یمنی چادراں بھی تحفے بھیج دیتیاں، حضور نے دعاواں نال بھی نوازیا. میں عرض یہ کر رہا سا کہ حضور نو منن دا دعویٰ کرنا، اس دعوے اتے دلیل اے وے کہ تیرا عقیدہ او ہوئے جڑا نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ. لو سنو ذرا، جیڑی آیت مقدسہ میں بطور موضوع عنوان تلاوت کی تھی انہوں سمجھنا آسان ہو گیا. محمد ہمارے آقا ہمارے، جنہوں نے اینیاں شانہ رب نے عطا فرمائیاں نا، تو قرآن میں رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب اساں تانوں الکوثر عطا فرمایا، اساں تانوں الکوثر عطا فرمایا. بے شمار حضور دیاں شانہ قرآن پاک. میں گفتگو دا آغاز ہی اتھو کیتا سی کہ ان گنت شانہ نے میرے نبی پاک نے. انہاں ان گنت شانہ وچوں میں ایک شان، ایک آیت دی تلاوت کیتی ہے. رب نے بے نیاز رب نے فرمایا محبوب اساں تانوں الکوثر عطا فرمایا. الکوثر اے جڑا اِنَّا أَعْطَيْنَا ایک تے نال ہوندا ہے عطا، ایک توئیں نال تے عین نال. اے عطا، اے عطا دا معنی ہوندا ہے دینا تے دے کے مالک بنا دینا. دینا تے دے کے، حمزہ تے نال جڑا آت المالا او دے مالک بنانا ضروری نہیں. یہ گرامر دا قاعدہ ہے. تے اے عطا دا لفظ آ جائے ادا معنی ہوندا ہے کسی نو کوئی شے دینی تے دے کے مالک بنا دینا. تے رب نے سونے محبوب پاک نو الکوثر عطا فرمایا نا، تے الکوثر عطا فرما کے محبوب نو دا مالک بنا دیتا ہے. الکوثر دے کے محبوب نو، ہاں تائیں تے اسی آخنے ہیں نا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرے امام نے آکھیا او دنیا والے ہو اسا نبی پاک نو مالک ہی آکھنا ہے، اسا نبی پاک نو مالک ہی آکھنا ہے. رب نے سونے محبوب نو خزانے دے کے مالک بنایا ہے. تے سورہ الکوثر دی پہلی آیت بھی دسیا سونے محبوبہ تانوں الکوثر دے کے اسا مالک بنا چھڑیا. بات لمبی نہ ہو جائے، بیان کرنا میرا کام ہے، سمجھنا تہاڈا کام ہے. میں آسان طریقے نہ سمجھان لگا. کوثر، کوثر افعل دے وزن تے مبالغے دا صیغہ ہے. جڑا دین دا خادم کتاباں پڑھیا ہے وہ اس مسئلے نو سمجھدا ہے، تے جڑا رل کے وچ رلیا ہے دوڑ کے رلیا ہوئے انہوں نہیں پتہ لگنا. کوثر افعل دے وزن تے مبالغے دا صیغہ ہے. اچھا کوثر دا معنی ہے، ذرا سنو میرے ول دیکھو سارے. کوثر دا معنی ہے اینا زیادہ کہ اس تو زیادہ ہون دا کوئی گمان اور تصور نہ ہوئے. اس تو زیادہ ہون دا کوئی گمان اور تصور انہوں آندے نے کوثر. ایک کثیر وچوں نکلیا ہے. کوثر دا لفظ کدے وچوں نکلیا ہے؟ کثیر دا معنی ہے بہت زیادہ. مثلا سویرے کو پوچھے راتی مسجد عمر وچ محفل ہوئی کیسی ہوئی تے تساں آکھنا کثیر مجمع سی. کثیر مجمع دا مطلب بہت لوگ آئے سن، زیادہ لوگ سن. کثیر بہتے زیادہ. تے جدو مبالغے دا سیگا کوثر کثیر تو کوثر دا لفظ نکلے نا یہ دا معنی اینا زیادہ اس تو زیادہ ہون دا گمان اور تصور بھی نہ ہوئے.
تو بے نیاز رب نے فرمایا سونے محبوب اساں تانوں اینا عطا فرمایا ہے، اینا عطا فرمایا ہے جیڑا وہم و گمان تو بھی بالا ہے، تے دے کے اساں مالک بنایا ہے، دے کے اچھا دتا کیے وہ ذکر نہیں کیتا، صرف اینا زیادہ دیتا ہے، اینا زیادہ دیتا ہے، دے کے مالک کیڑی شے زیادہ دیتی او دا ذکر کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے عربی گرامر دا قاعدہ ہے کہ ایک موصوف ہوئے ایک شے ہوندی تے رب ذکر کر دیندا، تانوں امت اینی دیتی جڑی حساب تو باہر ہے، علم اینا دیتا ہے وہ تواڈے گمان تو باہر ہے، تصور تو باہر ہے، اختیار اینا دیتا ہے تصور تو باہر، ایک شے ہوئے تے ذکر ہو جاندی، دو ہون تے ذکر تے عربی دے دامن بھی تین چیزاں دی بھی گنجائش ہے، تین موصوف ہون تو بھی ذکر ہو جاندے نے، تے رب نے ہر شان ہی اینی بلند و بالا دیتی، تے رب نے آکھیا محبوبہ کیڑی شے دا ذکر کراں تے کدا نہ کراں، میں گل ہی مکا چھڈی ہے، جیڑی جیڑی شان دیتی ہے، جیڑا جیڑا کمال دیتا ہے، جیڑا جیڑا تصرف تے اختیار دیتا ہے وہ حد حساب تو باہر ہے۔ میرے امام نے اسے واسطے آکھیا انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ محبوب پاک نو الکوثر عطا فرمائے، دے کے مالک بنایا، ہر شان انی عطا فرمائی۔ بخاری شریف دی دو حدیثاں میں سمجھ آ جائے گی اس آیت دی، انا اعطینا کل کوثر کو اگر سمجھنا ہے تو دو حدیثیں بخاری شریف۔ پہلی حدیث سنیں، نبی پاک نے خود فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ سجنا بخاری شریف حدیث ہے انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، دنیا والے ہو عرش والے رب نے مینو زمین دے سارے خزانے دیاں چابیاں عطا فرمائی، چابیاں عطا فرما کے مالک بنایا نا، تو کیوں خزانے دیتے نے تے الکوثر کیوں دیتا ہے؟ رب نے آکھیا محبوب انما انا قاسم واللہ یعطی، اے پیارے اپنی زبان نال اعلان فرما دیو میں تے تقسیم کرن والا، میں تے انما انا قاسم، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ کے خزانوں کا، اللہ کی عطاؤں کا میں قاسم ہوں، قاسم ہوں، قاسم ہوں۔ رزق اس کا ہے قاسم مدینے والا، رزق اس کا ہے قاسم مدینے والا، عطائیں اس رب کی ہیں قاسم مدینے والا۔ فرمایا محبوب اعلان کر دو، بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، انما انا قاسم واللہ یعطی، اور انما کلمہ حشر ہے، جاؤ کسی عالم دین سے پوچھ لو کہ جناب والا انما کلمہ حشر ہے، تو پھر معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ ہے میرے سوا اللہ کے خزانوں کا قاسم کوئی نہیں، میرے سوا اللہ کے خزانوں کا قاسم، انما کلمہ حسر ہے، اس کا معنی یہ ہے قاسم میں ہوں، جس کو بھی رب کی عطا ملتی ہے، جس کو بھی رب کی نعمت ملتی ہے، تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں، عطا رب ذوالجلال فرماتا ہے۔ لو جی یہ شرک توڑ عقیدہ ہے یا نہیں؟ شرک کی جڑیں کاٹنے والا عقیدہ ہے، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے، کھاتے ہم ہیں، کھلاتے یہ ہے۔ حضور تو بھائی قاسم ہے، قاسم۔ اب معنی کیا نکلا؟
قرآن و حدیث کا خلاصہ، ان آیتوں کا اور حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے کہ اس کائنات میں جس کسی کو جو نعمت ملتی ہے دیتا رب تعالی ہے، تقسیم مدینے والے مصطفیٰ کرتے ہیں۔ جس کو جو نعمت ملتی ہے دیتا کون ہے اور تقسیم کون کرتا ہے؟ حضور قاسم ہے، اللہ کے خزانوں کے قاسم ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ سورہ الضحیٰ 30واں پارہ سورہ الضحیٰ۔ اما السائل فلا تنہر۔ قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ عرش والے رب نے فرمایا محبوب کوئی سوالی تیرے در پہ آ جائے تو خالی نہ جائے۔ سائل سوالی کو کہتے ہیں، سائل سوالی کو کہتے ہیں۔ وہ عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا اما السائل فلا تنہر۔ اگر حضور کی بارگاہ سے مانگنا شرک ہوتا تو قرآن شرک کی تعلیم تو نہیں دیتا نا۔ اما السائل فلا تنہر، محبوب آپ کے در پہ جو سائل آ جائے، سوالی آ جائے، اسے جھڑکیے مت۔ لفظی معنی جھڑکیے مت، اور مرادی معنی یہ ہے کہ سائل جھولی پھیلا کے آ جائے، منگتا آ جائے، بھکاری آ جائے تو محبوب ہمارے خزانے تیرے حوالے، ہم نے چابیاں تھما دی، قاسم بنا دیا، جو مانگنے آئے پیارے محبوب میرے خزانوں میں سے اٹھا کے عطا فرما دے۔ تو حضور تو اللہ کے خزانوں کے کیا ہیں؟ قاسم، تقسیم فرمانے والے۔ قرآن نے کہا اما السائل فلا تنہر۔ قاسم دا پنجابی وچ مانا ہے ورتان والا، قاسم دا پنجابی وچ مانا ہے۔ مسجد عمر میں آج ہو رہا ہے آقا کریم کے میلاد کا جلسہ، میلاد کی محفل، لنگر کا انتظام، تبرک کا اہتمام ہر میلاد کی محفل میں ہوتا ہے۔ تو جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے نا، بعد میں انتظامیہ مسجد کی کمیٹی حساب کتاب کرتی ہے، وہ انہیاں دیگاں پکائیاں تے کٹیا کیوں بھائی؟ تو چودھری نظر محمد نو 2 واری تبرک دیتا ہے تے بابے کرم دی نو 1 واری دیتا ہے، ایک ہی وجہ ہے، کسے نو بہتا کسے نو تھوڑا۔ تینوں بنایا سی ورتاوا، تو چنگا ورتاوا ہے، کسے نو بہتا کسے نو تھوڑا۔ کمیٹی نے اجلاس بلا لینا ہے، مسجد کمیٹی نے انہوں نے کہنا اگلی واری آجی جی اگلی واری ورتاوا بدلو، یہ ڈنڈی ماردا ہے، ورتاوا بدلو۔ پر مسجد عمر میں آقا کا میلاد منانے والوں، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، رب نے محبوب کو بنایا قاسم۔ رب نے فرمایا قرآن میں ہماری نبیوں پہ عطائیں ہیں، ہم نبیوں سے حساب کتاب نہیں کرتے، جس کو مرضی ہے دے دیں، جس کو مرضی ہے نہ دے دیں، ہم نے کوئی حساب کتاب کرنا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ اور میرے پیارے جوان ساتھی، میرے بیٹے، نوجوان، بزرگ، بچوں، تم سمجھے نہیں، آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی بات۔ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، قرآن کی آیت سنو، قرآن کی آیت سنو۔ اور بیٹے جوان، میں تجھے قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، مدینے والے کا ارشاد سنا رہا ہوں۔ اور تیری سوئی اوتھے ہی اڑی ہے، کتھے لکھیا جی، کتھے لکھیا جی، کتھے لکھیا جی، کتھے لکھیا جی؟ میں تو توتے یار تو رٹی جا، بس یہی پوچھی جا کتھے لکھیا جی، کتھے؟ سب کچھ سن کے سمجھ کے بھی اوتھے ہی سوئی اڑی جی، یہ کتھے لکھیا جی، اے کتھے لکھیا جی، اے کتھے لکھیا جی؟ اجے تینوں یہ سمجھ نہیں آئی؟ سن آیت قرآن دی، ھذا عطاؤنا، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ ھذا عطاؤنا دا انا اعطیناک الکوثر انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ ہن سمجھنا تیرا کام ہے، قرآن پڑھنا میرا کام ہے، حدیث پڑھنا میرا کام ہے۔ سن، قرآن آخدا ہے ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری
हाजा اس میں اشارہ ہے، عطاؤنا ہماری عطا ہے، یہ ہماری عطا ہے، فمنن جس کو چاہے دے دے، او امسک جسے چاہے نہ دیں، بغیر حساب۔ محبوب ہم نے کوئی حساب کتاب کرنا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو سچا محب و محبوب ہوتا ہے اس میں میر تیر نہیں ہوتی، اور جو محب و محبوب ہوتا ہے اے تیرا تے میرا ہے، تیرا تے میرا ہے، نا نا، محبوب و محب میں میر تیر نہیں ہوتی۔ تو حضور کو جو اختیار دیا، فرمایا محبوب ہم نے دے کے مالک بنا دیا ہے، جس کو مرضی ہے دے، جس کو مرضی ہے نہ دیں، ہم نے آپ سے حساب تھوڑا کرنا ہے۔ قاسم میرے آقا قاسم، اللہ کے خزانہ۔ لو کسی کو شک نہ رہ جائے، صرف 2 حدیثیں سنا کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، ذرا غور سے سننا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس اللہ کو ہی منگنا چاہیے، اور کسی کو منگنا نہیں چاہیے، شرک ہو جاتا ہے جی۔ ایک مہاجر ہے جو آتا ہے شرک ہوا، یہ تو شرک ہوا نبی سے مانگنا۔ وہ جتھے بھی بہندا نا نالے سگریٹ پیندا ہے، سگریٹ لاندا ہے، تے پھر دکاناں تے بہ کے آندا ہے بھائی یہ تو شرک ہوا، یہ تو شرک ہوا نبی سے مانگنا۔ میں نے کہا جی صحابہ نبی پاک کو منگدیاں میں حدیث وچ وکھا دیاں بھائی یہ تو شرک ہوا۔ سنو حدیث شریف، اے قرآن دے لفظ یاد جی، ام السائلہ، سائل کنوں آندے نے؟ سوالی۔ کئی باری بوا کھڑکدا ہے نا تو گھر والے آندے نے بچوں باہر ویکھ کون ہی، وہ بچہ آ کے آندا جی سوالی آیا باہر، سوالی آیا۔ ابا جی 10 دا نوٹ کٹ کے آندا لے یار سوالی نو دیا باہر۔ جڑا چوڑی اڈ کے تے منگن آ جائے انہوں آندے نے سائل، عربی وچ انہوں کی آندے نے سوالی، منگن والا، کسی شے دی چاہت لے کے آن والا۔ مینوں اتھوں لبے گی تے منگدا اتھوں ہی بندہ جتھوں جے پتہ ہوئے نے کوئی شے دینی نہیں، وہ بوا کھڑکاندا کوئی نہیں۔ تسی ایک دن نہ دیو، ہاں ایک دن تو دے 50 روپیے تے ویکھی روز تیرے بوئے تے انہیں ہی آنا ہی۔ اور او ایک بندہ اندر نہ دیو جی نہ دیو، میں کہ کی انہیں تیرے پیچھے پہ جڑا ہے، انہیں آخنا نہیں ہے بابا اتو 100 دا نوٹ لب جاتا ہے، روز ہی بوا کھڑکائے گا، تے جے نہ دے گا انہیں کہنا یار یہ تے کدی اندروں نکلے ہی کو نہیں، بندہ ایک ہی بوا کھڑکانا ہے۔ بندے آندے ہی اوتھے نے جتھے لبے کچھ ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو ایک سڑیا بندہ آ گیا، بعض بندے بھی سڑی طبیعت دے ہوندے، وہ آ کے تو پتہ کی آکھے، وہ آندے جی وہ تے اساں بزرگاں کو سکھیا ہے، پاویں مرید ہوئے پاویں شاگرد ہوئے پاویں جڈا نمازی ہوئے، جڑا بندہ جڑا تانوں آکھے نا حضرت جی تانوں میں دساں، تانوں بھی قاری صاحب، جڑا بندہ تانوں آکھے جی لوکی انج آندے نے، تانوں بھی آکھے او جی قاری صاحب لوکی انج آندے نے، مولوی صاحب لوکی انج آندے نے، حاجی صاحب لوگ انج آندے نے، میں کہو پھر آپ فرماتے ہو سنو لوکی نہیں آندے تو آنا ہے نہ تو لوکاں دا لینا ہے، گل تیرے اندروں اگ نکلدی ہے، تو ساڑ پھکنا ہے، ساڑ آپ پھکدا ہے، آندا لوکی آندے نے، بازار بھی لوکی گلاں کردے نے، میں کہنی بازار بھی اس نہیں کردے، تو ساڑ پھک لے جیڑا پھکڑے۔ وہ آیا نا بندہ تے پیر جماعت علی شاہ صاحب دا بڑا نام ہے، امیر ملت محدث علی پوری، جنہ قادیانیہ مرزیاں نو نت پا دیتی سی۔ تو جدو پاکستان بنیا نا تو قائد اعظم نے محمد علی جناح نے آکھیا اگر پیر جماعت علی شاہ ساڈا ساتھ نہ دیندے تے اسی پاکستان نہیں سی بڑھا سکنا۔ کوئی انج کردا ہے؟ پاکستان دی تحریک چلی نا،
ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸਾਰਾ ਲੁਆ ਕੇ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੈਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਮੀਰ ਮਿਲਤ ਮੁਹੱਦਸ ਅਲੀ ਪੁਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ, ਪੀਰਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਗਾਹਕ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਪੁੱਤਰਾ ਗਾਹਕ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੌਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। وہ سارا دن مکھیاں ماردا بہ کے، پھر آندا قاری صاحب حضرت جی کو دعا کرو، کو نمازیوں کو دعا کرو، سویرے جانا جویں اوویں خالی ہاتھ جانا، خالی ہاتھ ہو جانا۔ تے جتھے سودا چنگا پتہ ہوئے نا تھوک دی دکان ہے، یہ تھوک دی دکان ہے تو ہر سودا ہی لب جانا ہے، اوتھے رش ہی رہندا پھر۔ نہیں تے جے وہ جس بندے نو دکانداری دا چج نہیں نا، وہ آندا بھائی سودا مکا ہے، لیاون والا ہے، دوائی لین جائیے آندا نہیں سوری یہ دوائی کوئی نہیں۔ وہ جڑا چنگا دکاندار ہوندا ہے نا، جڑا گاہک آئے جڑا سودا نہ ہوئے تو اس ویلے تھلے انہیں انڈر کاؤنٹر کاپی رکھی اتنے لکھ لیندا ہے گاہک ہے سودا لینا ہے میری دکان تے نہیں۔ وہ جدوں سودا لین جاندا سب تو پہلے وہ شے لیاوندا ہے جہدے گاہک آوندے نے۔ تو آنا یہاں دکانداریاں بنائیاں انہوں نے کہا بھی دکان اسے تے گاہک آوندا جتھے سودا ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ تینوں پاگل نظر آتے ہیں؟ 2-3 ہزار بندہ لنگر کھا رہا سی اتنے امیر مل۔ انہوں نے کہا یہ سارے جڑے نے اس گاہک جڑے آئے نے سودا لے تیرے نزدیک دکانداری ہے نا، تے اس دکان تو کھرا سودا لبدا ہے نالے ہر سودا لبدا ہے تاں ہی تے گاہک آئے نے سارے۔ اے سوغات اے دکان ہوئے جتھے حضور دی محبت لبدی ہے تے مفت و مفت لبدی ہے۔ یہ تو مفت و مفت لب کچھ یہ وجہ یار ہوں نے یار رہن دو کوئی نہیں، چلو تو ساڑا یار ہے یار کوئی نہیں گل رہن دے، سارے گاہکاں کو پیسے لیندے ہی رہی دا نا، تو رہن دے یار کوئی نہیں۔ وہ آندا نہیں لے لو حاجی صاحب، وہ آندا نہیں کوئی نہیں ہے جی۔ کئی دوست دیکھو نا حضور کی محبت یہ بہت قیمتی دولت ہے۔ سائل سوالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت ربیہ صحابی رسول، تہجد کے وقت حضور کو وضو کراتے تھے۔ نبی پاک نے ڈیوٹی نہیں لگائی، یہ نقطہ نوٹ کرے، حضور نے ڈیوٹی از خود اپنی محبت سے اپنے ذمے یہ کام لے لیا۔ حضور کا وضو کا پانی بھرنا ہے، تہجد کے وقت حضور کا مسواک پیش کرنا ہے، وضو کا پانی بھرنا ہے، مصلی بچھانا ہے، روزانہ یہ خدمت تہجد کے وقت۔ ایک دن تہجد کے لیے میرے آقا بیدار ہوئے نا، تو حضرت ربیہ نے وضو کا پانی بھرا، مصلی بچھایا، مسواک پیش کی، حضور کو وضو کرا رہے تھے۔ تو سرکار وضو فرما رہے تھے نا، تو حضور نے فرمایا ربیہ تو نے ہماری اتنی خدمت کی ہے کہ دل خوش کر دیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ ساڑھے اتنے قریب ہی ایک ڈیرا ہے، چھوٹا جہا ڈیرا، 25-30 گھر نے۔ وہ ساڑھے مدرسے دے حافظ صاحب اتنے بچیاں نو قرآن شریف پڑھان جاندے ہیں۔ ایک بچے نے انہاں کول حفظ کیتا، تے وہ ڈیرے تے جڑا چودھری سی نا انہیں آکھیا جی ہاں جی قاری صاحب حافظ صاحب تساں میرے پتر نو حفظ کرایا، دسو مجھ لینی جے گاں لینی جے کیڑی شے لینی جے دسو۔ ہاں جی قاری صاحب نے آکھیا میں استاداں نال صلاح کراں گا، تانوں کل دساں گا۔ ہے جی جدو بندہ خوش ہوندا ہے نا، وہ آندا مانگ یار کی منگنا ہے تو۔ جڑا بندہ خوشخبری سنائے تے خوشی دی خبر دے دل کردا ہے بھی اینو کچھ دئیے، وہ کھلو جا خالی نہ جا۔ تے سیانے بندے آندے خالی نہیں ٹوری دا، کوئی نہ کوئی ٹور کے بھیجی دا۔ تے بلکہ سیانے تے آندے نے کسے دے گھروں کو شے آوے نا کھان پین والی ڈونگے وچ، سیانے بندے آندے نے برتن خالی نہیں کر لی دے،
11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਲਵਾ ਆਵੇ, ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਮਸਜਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਯਾਰ ਹੈ, ਮਿਲਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਪੜਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਬਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਰਤਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਹਾਦੂ ਤਹਾਬੂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ। ਇਹ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਤਹਾਦੂ ਤਹਾਬੂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਤਨੇ खुश हुए ना, सरकार ने फरमाया, लफ्ज़ सुनिया जी हुण जरा, जे मंगना शिरक हुंदा ते नबी पाक शिरक की तालीम तो नहीं देंदे ना, माज़अल्लाह। हुजूर ने फरमाया सल सल रबिया, सल अमर दा सीगा है, इहदा माना है मंग, सल रबिया, रबिया मंग की मंगना है। हाय हाय, ये कौन आख सकता है मंग? मुतलकन फरमाया, जिन्हों पता हो जेड़ी शय मंगेगा मैं दे सकांगा, वो ही आंदा ना। आख्या नबी पाक ने फरमाया सल रबिया, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है, कुर्बान जाए मांगने वाले के। पहले लफ्ज़ों पे ज़रा गौर करना है। अगर ये शिरक होता तो हुजूर फौरन उसके मुंह पे हाथ रख, तौबा 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 तौबा, तो शिरक करना। ना 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 ना, अल्लाह से मांग, बस अल्लाह से मांग, अल्लाह से मांग और किसी से ना मांग। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, उसने पता है क्या कहा, अस्आलू का, अस्आलू, अस्आलू वाहिद मुतकल्लम दा सीगा है, इहदा माना मैं मंगना, अस्आलू मैं मंगना, अस्आलू का, काब दा माना या रसूलल्लाह मैं तुहाडे कोलों मंगना। अल्लाह से मांग और किसी से ना मांग, अल्लाह से मांग और किसी से ना मांग। तो सरकार को मंगया ना, तो की लफ्ज़ बोले ने, अस्आलू का, अस्आलू दा माना मैं मांगता हूँ, काफ ज़मीर खिताब दिए, एदा माना है तुहाडे कोलों या रसूल अल्लाह मैं मंगना। अस्आलू का, या रसूल अल्लाह तुहाडे को सवाल करना, तुहाडे को मंगना। की मंगया? हाय 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 हाय, मंगया ते की मंगया, मुराफकतका, मुराफकतका फिल जन्नह, मुराफकतका फिल जन्नह। हजरत रबिया साहबी रसूल आखदे ने, या रसूला जिवें इत्थे लोटे भरना, इत्थे हाय हाय कह दो एक दफा, जिवें इत्थे मिसवाक पेश करना, मुसल्ले विछाना ते खिदमतां करना, तुहाडा खिदमतगार हां, तुहाडा खिदमतगार हां। या रसूलल्लाह जन्नत विच आपने जिथे तशरीफ फरमा होना है ना, बड़ी डूंगी गल कीती, बड़ी डूंगी गल हजरत रबिया ने की। या रसूलल्लाह रब ने किसी ना किसी नूं ते ड्यूटी लानी है ना, जन्नत विच तुहाडी खिदमत दी ड्यूटी किसी ना किसी नूं ते। पिछले दिन मैं बीमार सा, तो वह साड़ी सक्की फूफी का बेटा है, वो बेटी की शादी सी, उन्होंने पता लगा मैं बीमार हूँ, उन्हें आख्या जी वो तो तबीयत नहीं ठीक, तो हो सकता ना आउण, बच्चे उन्होंने आउणगे, वो तबीयत नहीं ठीक तो हो सकता ना आउण। उन्हें जी उस वेले मैनू फोन किया, उन्हें कहा जी तुसां लाजमी आना है, तुहाडा मैं रहण का इंतजाम वखरा करना है, तुहानू मैं कमरा अलहदा देना है, AC वाला, 2 नौकर भी देंगा है जी, एक गड्डी ते ड्राइवर भी देंगा, तो सारिया सहूलतां तो देंगा, पर तुसां मिस नहीं करना, होना जरूर है। साहबी ने कहा या रसूलल्लाह जिवें इत्थे मैं खिदमत करना, तो जन्नत विच आपने जिथे तशरीफ फरमा होना है ना, रब ने किसी ना किसी नूं ते ड्यूटी लानी है ना, खिदमत ते तुहाडी खिदमत की ड्यूटी लानी है। इत्थे ते हाजी अब्दुल सत्तार साहब ड्यूटी लाते ने, उन्हें अज साड़ी मसीते आना, मैनू 10 बंदियां फोन किया, उन्हें कहा जी साड़ी हाजी साहब ने ड्यूटी लाई है, जरा टाइम नाल आ जान, असा टाइम नाल महफल खत्म करनी। मैं क्या वेखो फिक्र होवे ते ड्यूटी लाई दी है ना, तो साबी दा अकीदा वेखो कि इत्थे मैं खिदमत करना, तो जन्नत में सोहने महबूब नू रब ने जेड़ा मकाम अता कीता ना, असा आई अब असा का रब्बू का मकाम महमूदा, वो मकाम महमूद ते हुजूर ने फायद होना है, तो किसी ना किसी नू ते खिदमतगार बनाना है ना।
تو صحابی آندے نے یا رسول اللہ اے خدمت دی ڈیوٹی اتھے میری لگ جائے. ہائے 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 اے اپوائنٹمنٹ لیٹر مینوں دنیا وچ مل جائے, اتھے نوکری چاکری ملے جنت وچ, میں ہی نوکر ہوا, میں ہی چاکر ہوا, میں ہی خدمتگار ہوا, جنت وچ تہاڈی نوکری لب جائے بس میں اے منگنا, اے دے علاوہ کچھ نہیں منگدا. لے سن حضور دا اختیار سمجھ ہونا. کیا نبی پاک نے یہ فرمایا بھی جنت پتہ نہیں ہوئے گی تو ویکھیا جائے گا, پتہ نہیں اس ویلے کی موقع ہونا ہے. سرکار نے پتہ کی فرمایا, مسلم شریف وچ حدیث سجنا, مسلم شریف لو سنو, کلیجے بھی ٹھنڈ پی جائے ایمان نال, چہریاں تے رونق آ جائے, تو طبیعت ہی فریش ہو جائے, تازہ محفل بچوں جائیے تو سکون آ جائے. رب نے ساڈے نبی پاک نے انیاں شاناں دتیاں نے, پھر محفل چوں واپس جائیے نا, کر جاندیاں تک دل وچوں آواز آئے محمد ہمارے آقا, ہمارے آقا, ہمارے محمد ہمارے. تو سرکار نے پتہ کی فرمایا, سرکار نے فرمایا او غیر ذالکا, او غیر ذالکا, وہ جنت وچ نوکری تینوں لب گئی ہے, تیری تقرری ہو گئی ہے. سرکار نے فرمایا او غیر ذالکا, وہ اے دے علاوہ ہور بھی کچھ منگنا ہی تے منگ لے. ہائے ہائے ہائے, اینا لفظوں میں بڑا سرور ہے, بڑا مزہ ہے, بڑا کیف ہے, بڑا سرور ہے, بڑی چس ہے, بڑی لذت ہے, بڑا مزہ ہے. صحابی رسول کی آندے نے دوویں ہاتھ جوڑے نا, اے مسلم شریف پڑھ رہے ہیں میں, تو صحابی حضرت ربی آندے نے ہوا ذاک یا رسول اللہ, ہوا ذاک یا رسول اللہ. حضور جنت میں آپ کی غلامی نوکری چاکری مل گئی, پیچھے رہ کے آ گیا ہے جو مانگوں. ہائے ہائے ہائے, پیچھے رہ کے آ گیا ہے جو مانگوں. یہ ہے سابق عقیدہ, بن مانگے دیا, بن مانگے دیا, اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا ہی نہیں. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, ملی کتنی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات. صحابی رسول آندے نے ہوا ذاکا یا رسول اللہ, حضور پیچھے رہ کیا گیا ہے, آپ کی نوکری مل گئی تو ساری کائنات مل گئی. پھر شاعر سے بھی رہا نہ گیا, حدیث کا خلاصہ شاعر نے بھی لکھا ہے, اور ہمارا ذوق ہے, شعر ہمارا, ہمارے عقیدے کے دلائل قرآن و حدیث ہیں, شعر ہمارا قرآن حدیث سنا ہے نا. اب ذوق بھی لیں, تھوڑا سا ذوق بھی لینا. تجھ کو تجھی سے مانگ کر, تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد. لو صحابی نے آکھیا حضور پیچھے پھر رہ کی گیا, آپ دی نوکری لب گئی تو پیچھے رہ کی گیا, پھر کل کائنات مل گئی. تو جڑی میری عادت ہے, میں ہر بیان ہر تقریر دے آخر وچ اصلاحی اور تبلیغی گل کرنا کراں گل. یہ نیندر آ گئی تو پھر چھڑ دینے نہیں, جے تازہ دم ہو تو پھر سنو. جڑے جڑے تازہ دم نے ہاتھ کھڑے کرو زیادہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ مطلب ہے تسی تیار ہو سرکار دا ذکر سننے واسطے. کوئی ٹائم دا پتہ نہیں لگتا. وہ پھر بعد چاہتے جی 2.5 گھنٹے تقریر ہو گئی. میں کہ پتہ مینوں بھی کوئی نہیں لگا, میں تے بیمار بندہ بھی 20-25 منٹ 30 منٹ اتنا دل ہوتا ہے بولیے. پر جدو سرکار دی محبت دیاں گلاں سنن, کئی واری اس طرح ہویا جمعے والے دن ممبر شریف وال جانا نا, تو میری حالت ہوندی میں نہ بھی مساں 15 منٹ بولیا جانا ہے.
وہ سرکار دا ذکر شروع ہوتا ہے نا، اینی برکت ہے نبی پاک دے ذکر دی، اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے کسی تقریر اچ کدی ازما لیا جے، جدو تقریر شروع کرنا ساتھ ساتھ ہی نہیں ہوتا طبیعت، اینی ویکنیس، اتنی نقاہت، شوگر دا پرانا مریض، تو میں جس ویلے درود شریف پڑھنا نا سرکار دا ذکر شروع ہوتا ہے 5-10 منٹ بھی کرنٹ آ جاتا ہے پورا۔ مرحبا مرحبا۔ تقریر وہ نہیں ہوتی جڑی رٹ کے آئیے یاد کر کے، تقریر عطا کا نام ہے۔ تقریر ہوندی ہو جہدے چ عطا ہوئے، اپنے آپ کو بھی پتہ ہوتا کی بیان کرنا ہے۔ پھر راہ وچ جاندیاں اے بندہ رات نو مسافر ہوئے تے حالات ویکھو کیسے جا رہے ہیں، تو پھر رب دا شکر کری دا، بے نیاز رب تیرا شکر ہے تو سونے محبوب دیاں شاناں سونیاں بیان کرن دی توفیق دیتی، تو میں سمجھنا یہی چیز کم ہونی، اور تے پلے کمائی کوئی نہیں، اصل کمائی یہ ہے جڑا سونے نبی پاک دیاں شاناں سن کے کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جائے، چہرے تے رونق آ جائے، ایمان نال سرکار دی شان سنی ہے نا، بیماری بھی صحت ملدی، شفا ہوندی ہے، دل تگڑا ہوندا ہے، دل نبی پاک دیاں شاناں سن کے درود شریف پڑھ کے دل تگڑا ہو جاندا ہے۔ رب نے ساڈے نبی پاک نو بڑیاں ہی شاناں دیتیاں نے، تے آکھیدہ بے سرکار نے فرمایا نا، صحابی نے پوچھا حضور جدوں ملن نو دل کرے ایتھے تے جدوں چاہیے مل لئی دا ہے، صحابہ نے نبی پاک حضرت انس رضی اللہ عنہ انہاں کہ حضور ایتھے جدوں دل کرے مدینہ پاک مل لئی دا ہے، تے قیامت دے دیڑے تانوں ملن نو دل کرے تے کتھے لبو گے؟ ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا تریئی جگہ نے جتھے میں تانوں لبنا ہے، فرمایا یا پل صراط تے لبیا جے میں اتھے امت دے رب سلم کہہ کے امت نو گزار رہا ہوں گا، تو یا میزان تے لبیا جے میزان تے کھلو کے امت دے اعمال تلوا رہا ہوں گا، تو یا سرکار نے فرمایا حوض کوثر تے کھلو کے اپنی امت نو جام کوثر پر کے پلا رہے۔ تے سجنا ساڈا قصور یہی ہے، نوجوانوں ساڈا قصور یہی، اسی آنے پہ حضور دے بغیر نہ دنیا وچ گزارا ہے، تے حضور دے بغیر نہ قبر وچ گزارا ہے، تے نہ قیامت نو حضور دے بغیر گزارا ہے۔ یہ نہ آخنا ہے بھی اسی تے دنیا بھی چاہتے سن بس اللہ ہی اللہ ہے، نبی ولی پیغمبر کوئی شے نہیں، معاذ اللہ، وہ تو شے ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتھے انہاں دی اکھاں کھلیاں ہوئے رہ جانیاں نے، انہاں نے کہنا اتھے بھی سرکار امت دے اعمال تو لا رہے ہیں، اے پل صراط دے جلوہ کرو کہ رب سلم کہہ کے امت نو گزار رہے ہیں، تے اتھے حوض کوثر تے جلوہ فرماؤ کہ کوثر دے جام پر کے پلا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، لو سنو تبلیغی اور اصلاحی پیغام جڑا پورے جلسے دا خلاصہ مسجد عمر دی جامع مسجد عمر دی انتظامیہ کمیٹی نے جڑا سرکار دا میلاد منایا ہے، یہ دا پیغام سنو، کیوں اکٹھیاں تانوں کیتا ہے؟ اس واسطے کہ جس آقا دے میلاد دیاں خوشیاں منائیاں نے نا، انہاں دے مبارک طریقیاں نو بھی اپنی زندگی وچ لیاؤن دی کوشش کریے۔ تاں ہی میں نوجوانوں نے ایک نعرہ دیتا سی، میلاد مناؤ سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ سیرت۔ بڑی پیاری گل تے آخری گل، حضرت ربیہ نو کنا مقام ملیا ہے، جنت بھی نوکری دنیا بھی الاٹ کرا لئی، اپوائنٹمنٹ لیٹر دنیا جی سرکار دی زبان چو مل گیا۔ جدو اینا مقام ملیا نا ربیہ نو، تو سرکار نے پتہ کی فرمایا ہے؟ توجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا، اے لفظ بڑے غور نہ سنیا جے، فرمایا علیک بکثرت السجود، علیک بکثرت السجود، سجدے دی جمع سجود۔ فرمایا رب نے تینوں اینا مقام دیتا ہے نا، تیری خواہش تیری تمنا قیامت دی نوکری لبن دی،
وہ تینوں ایتھے آندے جی نوکری نہیں لبھی، دعا کرو نوکری لب جائے۔ دنیا دی نوکری واسطے دعاواں کرائی دا، بندے سہکدے نے دعا کرو جی منڈے نو کو نوکری لب جائے۔ کیڈا بھاگا مقدراں والا جنوں جنت بھی سرکار دی نوکری لبھی۔ تو سرکار نے فرمایا جڑا مقام ملیا نا جنت بھی نوکری، فرمایا تم ہی ہن کر نہ کچھ، تم ہی ہمت کر، اپنے آپ کو ذرا اتھاں لیا نا۔ فرمایا علیک بکثرت السجود، پہلے نانو اپنے رب نو بہتے سجدے کریا کر۔ ہائے ہائے ہائے، علیک بکثرت السجود، علیک دا معنی ہے اپنے اوتے لازم کر، اپنے اوتے لازم کر لے، ضروری کر لے۔ کس چیز نو؟ بکثرت السجود، بکثرت السجود۔ جے کہ فرضاں دی پابندی کرنا ہے تے نال نفلاں دی کثرت کر، نال نفلاں دی۔ علیک بکثرت السجود دا مطلب ہے فرضاں دی پابندی کر، فرضاں دی تے نفلاں دی کثرت کر، نفل بہتے پڑھیا کر، نفل بہتے پڑھیا کر۔ ایتھے سانو آندے نے جی سنت ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک نویں تحریک چلی ساڈے شاہ کوٹ وچ، میں یہ آپریشن کر رہا جتھے جانا میں لوگوں کو آنا بھی کچھ ہوش کرو، کچھ ہوش کرو، کدھر ٹر پے ہو؟ آخے جی نہیں سنت ہے ہی کوئی نہیں، فرض ہی نے بس۔ مسیتی آتے ہیں لوگ فرض پڑھ کے سلام پھر کے جتیاں پھڑ کے بھج جاتے ہیں۔ میں ایک بندے نو پھڑ لیا، میں کہ تینوں کی ہویا؟ چنگا بھلا سنتا پڑھدا سیں۔ آخے جی نہیں، آندے نے سنت کو کدھرے بھی نہیں، سنت کدھرے بھی نہیں، فرض ہی نے بس، فرض پڑھو، سنتاں دی لوڑ کوئی نہیں، سنت کدھرے ہے ہی کوئی نہیں، کدھرے نام نشان ہی نہیں سنت دا۔ میں کہ اللہ دس عقل ماری گئی، یہ آندا ہے سنت ہے ہی کو نہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا من احیا سنتی، اے حدیث جے انہاں منڈیاں نو نوجواناں نو گمراہ کر دیو، نہیں جی سنت دا کدھرے وجود نہیں۔ تو ویکھا ویکھی لوگ خربوزے نو ویکھ کے رنگ پکڑدا ہے، فرض پڑھا ہے جتی پھڑی تے مسیتوں نکل کے بھج گئے۔ وہ سنتا کدیاں چھڈیو، کدیاں سنتا چھڈ رہے ہو؟ پتہ نہیں تانوں؟ جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دیاں سنتاں نے، جنہاں دا کلمہ شریف پڑھے انہاں دیاں سنتاں چھڈ کے جا رہے ہیں۔ قیامت نو سرکار نے پوچھ لیا او تو میرا کلمہ پڑھن دا دعوے دار سا، میرے طریقے نو چھڈ دیتا تو؟ حضور نے فرمایا جن نے اس ویلے جدوں لوگ میریاں سنتاں دے معاملے غافل ہو جان گے، جیڑا بندہ سنتاں تے پابند ہو کے ایک سنت نو عمل کر کے زندہ کرے گا، انہوں 100 شہید اجر لبے گا۔ تو حضور نے فرمایا علیک بکثرت السجود، علیک بکثرت السجود۔ جے رب نے سجنا بہتا نوازیا ہوئے نا، تینوں کار بھی چنگی لبھی سفر واسطے، تینوں بنگلہ تے کوٹھی بھی رب نے سونی دیتی، تیرے ہر کمرے وچ گھر اے سی لگے، دکان تے تینوں رب نے نعمتاں نال نوازیا ہے، چوڑیاں بھر کے لیاونا ہے، رب دیاں عطاواں نے، کرم نے، اولاد دی نعمت نال نوازیا ہے، صحت دیتی ہے، رزق دیتا ہے، مال دیتا ہے، سب تو وڈی گل عزت دیتی ہے، سب تو وڈی گل ایمان دیتا ہے، تے پھر تیرا فرض نہیں بندا؟ سرکار نے فرمایا جنیاں رب نے شانہ دیتیاں انہاں بہتا عبادت کریا کرو۔ علیک بکثرت السجود دا مطلب ہے فرضاں دی پابندی دے بعد نفلی نمازاں بہتیاں پڑھیا کرو، سجدے کریا کرو، نیک اعمال کریا کرو۔ تے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ تے سجنا کسے کم کار دا ہی نہیں۔ بندے آندے نا جی وہ بڑا نکما ہے، بیکار آدمی، بیکار۔ میں کہ دین آخدا ہے بیکار ہوئے جیڑا نماز نہیں پڑھدا، دین دی نظر وچ وہ کسے کم کار دا ہی نہیں بندہ، وہ بیکار ہے جڑا نماز، کیونکہ نماز مسلمان دی پہچان ہے، نماز مسلمان دی تے مسلمان دی شان ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے جڑے مولوی ڈردے بیان نہیں کرتے، کمیٹیاں مسیتوں کٹ دیندیاں نا سانو لے دے گیا کاری، بخاری شریف حدیث ہے، تے میں جدو بیان کرنا بغیر خوف و خطر دے، ساڈے نبی پاک دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے، فرمایا ایمان اور کفر وچ فرق کرن والی شے نماز ہے۔ سجنا میلاد منان والیا
11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਆਕਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, میلاد پڑھیا, انہاں دا ذرا فرمان کن کھول کے سن, اپنے دل اتے لکھ لے. سونے مدینے پاک والے نے آقا کریم نے فرمایا ایمان تے کفر دے درمیان فرق کرن والی شے کی ہے. ہولی بولیو, ایمان اور کفر بھی فرق کرن والی شے کی ہے نماز. ہولی نہ بول, گھبرا نہ, توفیق منگ. تو بھی توفیق منگ سجنا, میں بھی توفیق منگا. الایمان بین الخواتین, پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. پریا اس دا جانیے سانو, مینو خاص طور تے سانو سارے نو جنہیں اسی حضور نہ محبت دے دعوے دا سانو ڈردیاں رہنا چاہیے. ڈردیاں رہنا چاہیے بے اخیر چنگی ہوئے, اخیر چنگی ہوئے. اپنی نمازاں تے مان نہیں کرنا. اے آخنا یا اللہ آخری ویلے تک سانو نماز دی توفیق دیں. تے نماز دے بغیر کوئی کم نہیں, کوئی گل بات ہی نہیں. پہلا سوال ہی قیامت دے دن نماز دے. تو نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ ہے. تے نماز دی پابندی اسی اپنے اتنے لازم کریے. اے میں سمجھنا ہر بندے نو پتہ ہے نماز فرض ہے, لیکن پڑھتے تھوڑے نے. فجر دی نماز دی حالت ہے بہت بری ہے, پتلی حالت ساڑیاں مسئلے. مشکل نال ایک صف ہوندی, 1.5 صف, ایک صف 1.5 صف. محلہ ویکھو کیڈا بڑا, تے مسجد عمر کیڈی وڈی, تے فجر دی نماز 1.5 صف ہوئے یا 2 ہوئے, گل تے نہ ہوئی نا. پھر سجنا اے ہور کوئی گل نہیں, صرف غفلت کی ہے, غفلت تے دوسرا سستی. غفلت تے سستی, یہ ایک طریقہ ہے. یہ ایک طریقہ ہے. جدوں بھی کرو نماز پڑھن آئیے نا تے سانو آخنا چاہیے گھر دے پڑھن نہ پڑھن. میں نے ایک بندہ آخر لگا جی آخ کے تھک پیا. میں کہ تھکیا نہیں, تو ساڈا دین آخدا ہے مرن تک ہی کام کردے رہنا. کدی دکان چھڈی آ کہ میں دکان بند کر دینا کاروبار, میں تھک گیا کاروبار کر کر. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا ساری زندگی یہ معمول سی ابا جی دا. ساری زندگی میں جدوں دی ہوش سنبھالی میں ادوں دا ویندا آیا تو انہاں دے وصال تک میں ویکھیا. انہاں ایک دن بھی یہ ڈیوٹی نہیں چھڈی. آپ دا مبارک طریقہ سی تہجد ویلے بیدار ہوندے سن, تے جس ویلے مسجد وچ جاندے سن نا نماز واسطے, تے آپ ایک بوہا گھر دا جن کمرے سن ایک دروازہ کھڑکاندے سن. بوئے تے باقاعدہ دستک دیکھتے آپ فرمان سن نماز دا وقت ہو گیا, تیاری کرو نماز دی, نماز دی وضو کرو, نماز دی تیاری کرو, فجر دی نماز دا وقت ہو گیا. تے جے ویکھیا نا کوئی نہیں اٹھیا تے ادھر مسجد وال جا رہے ہیں, تے پھر جاندیاں فرمانا تھوڑا ٹائم رہ گیا, وقت تھوڑا رہ گیا, جلدی اٹھو نماز پڑھو. تے جے نماز پڑھا کے تشریف لے آئے نے, پھر ویکھیا پھر کوئی بچہ نہیں اٹھیا, تے پھر آپ نے خود اندر چلے جانا اور جا کے باؤں پھاڑ کے آپ نے فرمانا سورج نکلن والا ہے, جلدی کرو وضو, نماز جا رہی, نماز دا وقت جا رہا ہے. آپ فرمان سن بالکل تھوڑا ٹائم رہ گیا, سورج نکلن والا, اٹھو نماز پڑھو. ساڈا کام ہے کہندیا رہنا, جے نہیں پڑھے گا تو وہ ذمہ دار ہے. تسی تے میں سرخرو ہو جاواں گے. ساڑی صرف چھٹاکی دی زبان ہی ہلنی ہے بس. چلو اے ضرور کیا کرو, نمازی مسیتی آؤ نا نماز, اگر بیٹا بیٹی اٹھو نہ لو بچیاں دے, بیٹی دا نام حاجی عبد المجید صاحب سنو آواز مار دے. انہوں دے ایک پتر دا نام سی سنی, ایک دا نام سی فاروق. وہ جدو نماز دے ٹائم ہوندا سی نا تو آن سن سنی فاروق کتھے ہو, جی ابا جی, جی ابا جی. اور بیٹا نماز دا ٹائم ہو گیا وضو کرو, بیٹا نماز دا ٹائم ہو گیا وضو کرو. تو میں جدوں بھی جاندا سا تو مینوں آن سن تسی آئے تھے ہے ہی وہ جماعت کرا لئیے. تو میں مسلح ڈانا چلو جماعت کرائیے, میرے کھبے پاسے کھلو جاؤ, 2 بندیاں نال جماعت ہو جاندی. انہاں کہنا نہیں فاروق تے سنی وضو کرن گئے نہ آ لین دیو. اچھا وہ بچے ہوندے نے, بچے لیٹ ہو جاندے نے. میں کہا جی وہ تے آئے نہیں. انہاں جناب آوازاں مارنیاں سنی فاروق جماعت نو لیٹ ہو کر جلدی آؤ, رضوی صاحب نے جانا ہے, آؤ جماعت کرائیے. جے بچے نہیں آئے تو حاجی صاحب مگر جاندے سن. وہ آنسان جی تاں ہی انہاں نمازی بننا جے پیچھا کران گے تھے, ٹیلیاں پیاں گل نہیں بندی. اس واسطے اسی اپنی ذمہ داری سمجھیے, پہلے آپ نماز پڑھاں گے تو بچے پڑھن گے نا.
جی آپ نماز نہ پڑھیے تو بچیاں نو آکھو نماز، انہوں نے کہا ابا جی تسی آپ تے پڑھ دے نہیں، بچے انہوں کو جواب دین دینے بچے، وہ آندا ہے بیٹا موبائل نہیں دیکھتے، وہ آندا ابا جی ساری دیہڑی تسی چاند نہیں چھڑ دے، موبائل دی آپ تے ساری دیہڑی راتی بھی یہ دھیانے لگے رہی دو، سانو آندے ہو موبائل نہیں رکھنا چاہیے، تساں موبائل لیا تو اساں بھی یہ نال دا ہی لینا ہے، ٹچ موبائل لینا جویں دا تواڈے کول ہے۔ عمل جڑا ہے یہ بڑی چیز ہے، عمل کران گے پھر دوسرے نو کہاں گے، وہ تاثیر پیدا ہوگی، خود عمل کران گے وہ زبان بھی پھر تاثیر پیدا ہوگی۔ پورے میلاد شریف دی محفل دا یہ پیغام ہے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، کسے کم کار دا نہیں، تے مسلمان دی پہچان 5 وقت دی نماز ہے، اللہ دے گھر دی 5 ٹائم دی حاضری، یہ ساڈے اوتے لازم ہے۔ سانو کوشش کرنی چاہیے اسی نبی پاک دے مبارک طریقے اپنائیے۔ اس کلام ہوتے اور اس دعوت ہوتے میں بیان ختم کرنا، دین ہو دین محمدی سب کا، کہو آمین۔ دین ہو دین محمدی، طریقہ ہو طریقہ محمدی سب کا، وآخر دعوانا